بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اندازہ 2015 کی بات ہے۔ صبح کے معمولات میں تیسرا کلمہ ایک تسبیح، درود شریف ایک تسبیح، استغفار ایک تسبیح پڑھنے کے بعد میں کلید اعظم کا عمل کر کے سویا تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ پرانے طرز کی ایک مارکیٹ ہے اور بہت ساری دکانیں بنی ہوئی ہیں، کافی شٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، کچھ شٹر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ شٹر بند ہیں۔ میں اس ورکشاپ کے اندر داخل ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پرانی خرات مشینیں وہاں پر موجود ہیں، لوہے کو ڈالنے والی پریس کرنے والی مشینیں نصب ہیں، اور اسی دوران ایک خرادیہ جس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک میکینک یا خرادی ہے، وہ مجھے بلاتا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک پرانی سی فائل ہے، مجھے یاد ہے اس فائل کا کور سلور کی پرتوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر چند کاغذات ہوتے ہیں۔ خیر، وہاں موجود ایک شخص کہتا ہے کہ تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہو لیتا ہوں اور اندر جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے ایک کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس نے بھی اسی طرح میکینک والے لباس پہنے ہوئے تھے، خرادی جیسا اس کا انداز تھا، اور کرسی پرانی طرز کی جستی کی بنی ہوئی تھی جن کا کچھ عرصہ قبل رواج تھا، اور ان کرسیوں کے جوڑوں پر سپرنگ لگے ہوتے تھے اور وہ فولڈ ہو جاتی تھیں۔ میں اس شخص کے سامنے اس پرانی طرز کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ سامنے بیٹھا شخص مجھ سے فائل مانگتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں فائل دیتا ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران وہ سر اٹھاتا ہے اور مجھ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے تم فلاں عمل پڑھتے ہو، یعنی کلید اعظم کا عمل پڑھتے ہو۔ میں اس بات میں سر ہلاتا ہوں تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کو گھماتا ہے تو میں دیکھتا ہوں بے شمار لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے مکینکوں جیسا گریس لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے وہ وہاں تمام مکینکوں کا لیڈر ہے۔ وہ پھر مجھ سے ایک سوال کرتا ہے، کیا آپ ان لوگوں کو اور مجھے جانتے ہیں؟ میں نفی میں سر ہلاتا ہوں تو وہ شخص بتاتا ہے کہ آپ جو عمل پڑھتے ہیں، ہم اس عمل میں سورہ اخلاص کے موکلات ہیں، ہمیں اس عمل سے عشق ہے، ہم اس عمل کے غلام ہیں۔ وہ عمل تھا کلید اعظم کا عمل، اور وہ موکلات سورہ اخلاص کے موکلات تھے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور واضح الفاظ میں بتایا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جو تمہارے ساتھ پنگا لے گا وہ گھاٹے میں رہے گا اور اس کو ہم دم نہیں مارنے دیں گے۔ جو تمہارے ساتھ محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، جو تمہارے ساتھ بغض رکھے گا ہم اس کے ساتھ بغض رکھیں گے، ہم ہر جگہ ہر وقت تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ منظر میں دیکھتا ہوں، پھر خواب ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اور میں درود شریف کا عمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل، سورہ فاتحہ کا عمل، سورہ اخلاص کا عمل کر رہے ہیں۔ ان کو شمار کریں تو یہ عمل 4 عمل بنتے ہیں جن کو ایک عمل کے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ زندگی رہی تو درود شریف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے کمالات کو آپ کے سامنے کھولوں گا، اور انشاءاللہ جب یہ 4 وظیفے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس کے کمالات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بار مرشد سے بات ہوئی فون پر، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف کے گروپس بنائے گئے ہیں اور اس کے اندر مخلصین ہیں، اور ہم سب مل کر درود شریف اور کلید اعظم کا عمل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، تو آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور میری دعائیں ان مخلصین کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ گروپ کے اندر شامل ہیں۔ جو بندہ آپ کے ساتھ گروپ کے اندر شامل ہوگا، جو آپ کے ساتھ مل کر اجتماعی عمل میں شامل ہوگا اور اجتماعی طور پر آپ کلید اعظم کا عمل، درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کا ورد اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ و رنگ کر دے گا، اور فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب حضرت نے فون پر کچھ ضروری احکامات کے حوالے سے کال کی تھی، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اس طرح ہم نے گروپ بنا کر اجتماعی عمل کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آپ دعا فرما دیں۔ تو آپ حضرات دعاؤں میں شامل ہیں، آپ کی نسلیں دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے، سورہ فاتحہ پڑھنے، سورہ اخلاص پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق دی رکھے۔ یہ وہ راز ہے، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم نے اس کی قدردانی کرنی ہے، اس سے محبت کرنی، تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ زندگی بھی خوشگوار، بہترین، خوبصورت ہوگی، آخرت بھی بہترین اور خوشگوار ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری نسلیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گی، ہماری نسلیں ہمارے لیے عزت کا باعث ثابت ہوں گی۔ ہماری نسلوں کے اندر انشاءاللہ تقویٰ، طہارت، عبادت، حلاوت، سعادت آئے گی،
اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ ذلیل ہونے سے بچائے گا، رسوا ہونے سے بچائے گا، دھکے کھانے سے بچائے گا، خیروں کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوں گے، ہماری نسلیں خیروں کی طرف متوجہ ہوں گی، نیکی کی طرف متوجہ ہوں گی، اللہ ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ تو آپ یہ اعمال ضرور کیا کریں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح شام، کلید اعظم کا عمل دن بھر میں، اور جب 41 بار آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد مسلسل درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له کو پڑھیں اور اس کی تاثیر کو حاصل کریں، محنت کریں، اس پر توجہ دیں، اس کی خوشبو کو حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ مشاہدات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ انشاءاللہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید مشاہدات واقعات آپ کی خدمت میں آنے والی ایپیسوڈز میں عرض کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔